الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا محبوب اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اس دے تیسرے سپارے دی نہایت عظیم اور ایک مبارک آیت برکت واسطے تلاوت کیتی ہے۔ دعا کرو اللہ قرآن دا پڑھنا اپنی بارگاہ اس قبول فرمائے۔ تسی دوستاں نے قرآن سنے ہے، میرا مالک تھوڑا سننا قبول فرمائے۔ اس سچی کلام دیاں برکتاں رحمتاں اللہ پاک تو انو بھی مینو بھی نصیب فرمائے۔ تعلیمات تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، آپ نو اندازہ تے ہو رہا ہونے میری طبیعت اتنی اچھی نہیں، اور طبیعت دی خرابی دے باوجود میں آپ سب دی زیارت واسطے حاضر ہویا۔ سڈے مہربانہ نے محفل دا اہتمام کیتا، محترم مار محمد یوسف صاحب نے سپیشل اصرار کیتا، تو اس محبت دے تحت مینو اپنی طبیعت دی خرابی دے باوجود حاضر ہونا پیا، اور اتفاق ہے کہ طبیعت تو خراب ہے، بخار ہے، اس دے باوجود مینو آج دے دن یہ تیسرا خطاب کرنا پہ رہا ہے، اور کئی سو کلومیٹر سفر بھی کرنا پیا، اور دوست احباب دی ہر جگہ ایک خواہش کہ میں خود حاضر ہوں، تو اس مطالبے دی وجہ تو مینو کافی مشقت اٹھانی پیندی ہے۔ اللہ پاک رحمت عطا فرمائے۔ انہوں نے تے کنسیشن نہیں دیتی، اگر تسی دوست احباب تھوڑی جی کنسیشن دے دیو، مینو رعایت دے دیو کہ میڈیاں تھوڑیاں گلانوں اگر تسی دیر سمجھ لو تو میرے واسطے ذرا آسانی ہو جائے گی۔ میلاد مبارک دی محفل ہے، آپ دیکھ رہے ہو ہر طرف خوشی ہے، چراغاں ہے۔ یہ حضور دی آمد دی خوشیاں نے۔ علماء اہل سنت دا نظریہ ہے کہ زمانے دیاں ساریاں گھڑیاں نالوں او گھڑی افضل اور اعلیٰ ہے جس گھڑی حضور تشریف لے کے آئے۔
سال دے 365 دن نے علماء اہل سنت متفق نے کہ سال دے 365 دناں دے وچوں او دن افضل اور اعلیٰ ہے جس دن حضور تشریف لے کے آئے، اور جس رات دے اندر حضور تشریف لے کے آئے علماء اہل سنت دا کامل فتویٰ ہے کہ لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر نالوں او رات افضل ہے جس رات کملی والے تشریف لے کے آئے، یعنی نزول قرآن دی رات نالوں او رات افضل ہے جس رات حضور روئے زمین تے تشریف لے کے آئے۔ اللہ رب العزت نے سال دے 12 مہینے بڑھائے، یہ جو سال ہے نا اس کے اللہ نے 12 مہینے بنا دیے، یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، سال نو اللہ نے 12 مہینیاں دے اندر تقسیم کیتا ہے۔ یہ کسی بندے نے تقسیم نہیں کیتا، کسی پیر یا مولوی کے تقسیم شدہ نہیں ہے، اللہ فرمائیدہ میں رب نے سال نو 12 مہینیاں خود تقسیم کیتا ہے۔ قرآن مجید ہے، لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ میرے مالک اور خالق نے ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اللہ فرمائیدہ میں رب نے سال دے 12 مہینے بڑھائے۔ اللہ کدو بڑھائے؟ اللہ فرمائیدہ جلے زمین آسمان بڑھائے اسے لے میں رب سال دے 12 مہینے بڑھائے۔ پھر مالک نے کیا فرمایا؟ اللہ فرمائیدہ منہا 4 حرم، اللہ فرمائیدہ انہا 12 مہینے چو میں رب نے 4 مہینے حرمت والے بڑھائے۔ کتنے جی؟ 4 مہینے حرمت والے، 12 چو 4 حرمت والے، 12 چو 4 نکل جائیں، باقی کتنے رہ گئے جی؟ باقی 8 رہ گئے جی۔ 4 مہینے حرمت والے، مجھے آپ کی توجہ چاہیے، 4 مہینے حرمت والے۔ حرمت دا مطلب کیا ہے؟ چونکہ سادے دیہاتی بندے بیٹھے، میرے نوجوان بچے بیٹھے ہیں تو ان کو شاید نہ پتا ہو، تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ حرمت کا مطلب کیا ہے۔ حرمت دا مطلب ہے جنہ مہینیاں دا احترام لازم ہے۔ 4 مہینے ایسے جنہاں دا احترام دا حکم اللہ نے قرآن اس دیتا ہے۔ فرمایا منہا 4 حرم، انہا 12 4 مہینے حرمت والے، لڑائی جائز نہیں، گالیاں جائز نہیں، فساد جائز نہیں، دھوکہ جائز نہیں، جھوٹ جائز نہیں، 4 مہینے حرمت والے، انہا مہینیاں دا تسا احترام کرنا ہے، انہا دے احترام دا حکم ہے، اور حکم اللہ نے قرآن وچ نازل فرمایا۔ اگر اجازت دے ہو تو میں 4 مہینے گرنا چاہیے۔ کیڑے 4 مہینے حرمت والے؟ پہلا مہینہ ذیقات دا مہینہ حرمت والا۔ کیڑا مہینہ جی؟ ایک باری اچھی آنکھو جی۔ ذیقات دا مہینہ حرمت والا۔ دوسرا مہینہ ذی الحج دا مہینہ حرمت والا۔ تیسرا مہینہ محرم دا مہینہ حرمت والا۔ انہاں چ لڑائی نہیں جائز، گالیاں جائز نہیں ہیں، فساد جائز نہیں ہے، ان کا احترام ہے، اور احترام کا حکم اللہ نے قرآن میں خود نازل فرمایا۔ فرمایا 4 مہینے حرمت والے، 3 ہو گئے ذیقات، ذی الحج اور محرم، 3 مہینے کٹھے۔ 4تھا مہینہ رجب المرجب دا مہینہ، جس مہینے کملی والے نو معراج ہوئے۔ یہ 4تھا مہینہ حرمت والا، اس کے احترام کا حکم ہے۔ یہ 4تھا مہینہ ہے حرمت والا۔ لیکن حسن اتفاق ہے، تسی اکثر پیر مہینے کیوں گندا بیٹھا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے مہینے کیوں گنے۔ مہینے اس واسطے گنے جدو اللہ نے کملی والے نو بھیجنا چاہا نا، تو اللہ نے انہاں حرمت والے مہینے اپنا محبوب زمین تے نہیں بھیجے۔
حضور ذیقعدہ وچ نہیں آئے، حضور ذی الحج وچ نہیں آئے، حضور محرم وچ نہیں آئے، حضور رجب وچ نہیں آئے، کملی والے واسطے اللہ نے مہینہ وکھرا چڑیا، ربیع الاول دا مہینہ چڑیا، پنجواں مہینہ آ رمضان المبارک دا مہینہ، لاکھی مہینہ کیڑا جی؟ ایک باری آنکھو چاہ، لاکھی مہینہ قرآن نازل ہویا اس مہینے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی قرآن نو نازل کیتا ہے رمضان المبارک دے مہینے، لیکن جدو حضور نو بھیجن دی واری آئی، اللہ نے اس قرآن والے مہینے دے اندر بھی اپنے محبوب نو زمین تے نہیں بھیجیا۔ مفسرین فرماندن راز کیا ہے کہ حرمت والے مہینے بھی حضور نہیں آئے، قرآن والے مہینے حضور نہیں آئے، اللہ نے محبوب واسطے مہینہ وکھرا کیوں چڑیا ہے؟ مفسرین فرماندن کہ راز یہ ہے کہ اللہ زمانے نو دسنا چاہتا ہے کہ لوگو کوئی اے نہ آکھے کہ مہینہ شان والا ہے، اس وجہ تو حضور دی شان ود گئی۔ اللہ نے وکھرا مہینہ چڑ کے زمانے نو دسیا کہ لوگ مہینے دیا عزتاں محمد نالوں دیا صلی اللہ علیہ وسلم، مہینے دی شان میرے محبوب دی وجہ تو ہے۔ اللہ نے الگ مہینہ ربیع الاول دا مہینہ اپنے محبوب واسطے منتخب کیتا ہے۔ پھر اللہ نے مہینے دے ہفتے بنائے، اگلی گل کرا، مہینے دے رب نے ہفتے بنائے، ہفتے دے اللہ نے 7 دن بنائے، کتنے جی؟ جمعہ، ہفتہ، اتوار، سومار، منگل، بدھ، جمعرات، ہفتے دے اللہ نے 7 دن بنائے۔ ان 7 دیاں دے بچوں دیاں دا سردار دے سید الایام، سید الایام دیاں دا سردار، کہیں دا سردار دیاں دے بچوں سردار، سردار دے یوم الجمعہ، جمعے نو اللہ نے دیاں دا سردار بنائے، دیاں دا سردار دے جمعے دا دے۔ لیکن جدو حضور نو بھیجن دی واری آئی، اللہ نے جمعے دے دے اپنے محبوب نو نہیں بھیجے۔ ہفتہ اللہ یہودیہ نو دیتا ہے، رب نے محبوب زمین تے نہیں بھیجے۔ اتوار اللہ نے عیسائیاں نو دیتا ہے، رب نے محبوب زمین تے نہیں بھیجیا۔ کملی والے واسطے اللہ نے دن بھی وکھرا چھڑیا، جی میں مہینہ وکھرا چھڑیا، رب نے دن بھی وکھرا چھڑیا۔ دے سوموار دا کیڑا دے جی؟ ایک واری ہو راکھنا پوسی، دے سوموار دا مہینہ ربیع الاول دا دے سوموار دا اللہ نے اپنے محبوب نو روئے زمین تے بھیجیا تے سوموار دے دے بھیج، جمعے دے دے نہیں بھیجیا، ہفتے دے دے نہیں بھیجیا، اتوار کو نہیں پیدا کیا، سوموار کے دن پیدا کیا۔ سوموار دا دن بڑا مبارک ہے، سوموار کے دن کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور کو عرض گزار ہوئے، آقا ہفتے دے 7 دن، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، ہفتے تے 7 دن، پر ان صوم یوم الاثنین تسا صرف سوموار نو روزہ رکھ دیو۔ کوئی سواد نہیں آیا گل دا، ان صوم یوم الاثنین تسا صرف سوموار نو روزہ رکھ دیو۔ میرے کملی والے نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا صحابہ پہلی وجہ ہے کہ فیہ ولدت، اس دن میں محمد پیدا ہوئے ہیں، محمد پیدا ہوئے۔ میں بڑی اپنی طبیعت کی خرابی کے باوجود یہ محنت کر رہا ہوں کہ حضور کی آمد کے حوالے سے میرے دوستوں کو سمجھ آ جائے کہ حضور کا آنا کتنا مبارک ہے۔ پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ قسمت کے فیصلے تو اللہ نے کرنے ہیں، میرا کام ہے پیغام پہنچانا۔ میں پیغام پہنچانے کی محنت کر رہا ہوں کہ آپ تک قرآن کا، دین کا یہ پیغام پہنچ جائے۔ ارشاد باری تعالی ہوا، فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو الگ دن پیدا کیا، دن سوموار دا۔ حضور نے فرمایا میں سوموار کے دن پیدا ہوا ہوں۔ اور حسن اتفاق ویکھو، جلے حضور دی آمد دا ویلا ہویا نا، رات نو پتہ لگ گیا جو حضور آ رہے ہیں۔ نہیں سواد بڑھیا گل دا، رات نو پتہ لگ گیا جو حضور آ رہے ہیں۔
اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی، اس آکھیا مولا تیری مخلوقہ محبوب نو بھیج رہے ہیں، مہربانی کر جس دی خاطر جہان بڑھایا ہے او محمد آوے تا میرے وچ آوے۔ دے نو پتہ لگ گیا بے حضور آ رہے ہیں، اس بھی اللہ دی بارگاہ چ عرض کر دیتی مولا میں بھی تیری مخلوق، مہربانی کر تیرا محبوب آوے تے میرے وچ آوے۔ اللہ فرمایا مہینہ وکھرا چنے ہے، دے وکھرا چنے ہے، وقت بھی وکھرا چندا پیا، وکھرے وقت دا انتخاب پیا کرے نا۔ مولا کیا وقت ہو سی؟ فرمایا رات مکدی پئی ہو سی، دے امدہ پیا ہو سی، رات مکدی پئی ہو سی، دے امدہ پیا ہو سی۔ میرے محبوب دی رحمت دا کچھ حصہ رات لے جا سی، محمد دی رحمت دا کچھ حصہ دے لے جا سی۔ نہ رات ناراض ہو نہ دن ناراض ہو، چونکہ ہم نے اسے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور سوموار کے دن پیدا ہوئے، سوموار کا دن بڑا مبارک ہے۔ ایک گل کرنا چاہنا، اللہ تو مدینے لا جائے۔ ہاں تسی اچھی سبحان اللہ کی دل میرا انجھے لگتا ہے بے تسا ہونے جاؤ، اللہ تو مدینے لائے جاوے، ایک باری موڑ لائے جاوے، اس تو یگا ودنا اللہ تو ہر سال لائے جاوے، بار بار لائے جاوے۔ آپ اللہ کا گھر بھی دیکھیں اور پھر حضور کا در بھی دیکھیں، بڑی مبارک جگہ ہے۔ میں بھی کچھ دن پہلے مدینہ شریف سے واپس آیا ہوں، میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا دیتا ہوں، پرانیاں گلہ نہیں، نوی گل پہ دسے، تازہ بات بتا رہا ہوں۔ مدینہ شریف جا کے دیکھ کے آیا ہوں، جتنے دے میں مدینہ شریف رہا، میں دیکھا ہے جڑے مدینہ شریف دے بندے آنا او سوموار والے دن روزہ رکھ دے۔ مدینہ شریف میں سوموار کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ اللہ تو لے جاوے تے تسی او منظر اپنی اکھی نال دیکھو، مسجد نبی دی اندر سوموار نو دسترخوان لگ دین، ہر سوموار نو دسترخوان لگ جاندے، شامی روزے دی افطاری دا انتظام ہوندا ہے، لوگ روزہ رکھ دین، افطاری کر دین۔ رمضان شریف دی گل نہیں کر رہا، ہون دی گل کر رہا، لوگ ہر سوموار نو روزہ رکھ دین، افطاری کر دین۔ میں لوگوں تو پوچھیا، میں کہ یار ہر سوموار نو روزہ رکھ دیو، وجہ کیا ہے؟ انہاں کہ حضور فرما گئے تھے کہ فیہ ولدت، اس دے میں محمد پیدا ہوئے، یہ میری ولادت کا دن ہے۔ تو سوموار کا دن حضور کی ولادت کا دن ہے۔ بلکہ میں تو اگر مشورہ پوچھو تو میں تو ہی مشورہ دے ساں، جیڑا کام نہیں کیتا کرو او دا موڑ سوموار نو بنیا کرو، جیڑا کام کیتا کرو موڑ سوموار نو بنیا کرو۔ تسی وکھیا برکت کی نہیں ہوندی، مثلا مکان پامنے موڑ سوموار نو بن لو، بیجائی کرنی ہے موڑ سوموار نو بن چھو، آپ نے بچوں کی شادی کرنی ہے او دا موڑ سوموار نو بن دو، برکتیں دیکھیں صرف اس لیے کہ یہ دن حضور کی ولادت کا دن، اس دن حضور پیدا ہوئے۔ تو دن بھی الگ چنیا اور وقت بھی الگ چنیا، مہینہ بھی الگ چنیا۔ فرمایا ہم نے اپنے محبوب کے لیے، ہمارا نبی نہ وقت کا محتاج ہے، نہ مہینوں کا محتاج ہے، نہ رات کا محتاج ہے، نہ دن کا محتاج ہے۔ فرمایا رات دیا شانہ بھی مصطفیٰ نالن تے دے دیا استوی محمد نالن، مہینے بھی شان والے حضور دی وجہ تو، تیرے ہفتے بھی شان والے حضور دی وجہ تو، ہر گھڑی دی عظمت اور برکت حضور دی وجہ تو۔ تو حضور نے خود روزہ بندے تا دن نا بے تسائیں اپنے کل گھڑی ودے ہو، حضور تا میلاد منایا ہی کوئی نہیں۔ آئیے بخاری شریف کی اس حدیث کو پڑھیے، حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ہفتے دے 7 دن تسی سوموار والے دن روزہ کیوں رکھ دیو؟ عن صوم یوم الاثنین، یوم الاثنین آدن سوموار، عربی دے اندر یوم الاثنین آدن، بولو چاہ گل یاد رسی تو انو، عن صوم یوم الاثنین، یا رسول اللہ سوموار نو روزہ کیوں رکھ دیو؟ حضور فرمایا پہلی وجہ ہے کہ فیہ ولدت، اس دن میں محمد پیدا ہوا ہے، یہ میرے میلاد کا دن۔ بندے کہندے ہیں تسی اپنے کل گھڑی ودے ہو۔ اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ تو نبی کی حدیث تھی نا، آئیے میں آپ کو قرآن کے در پہ لے جاؤں، قرآن سے پوچھئے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید 13واں پارہ ہے، سورۃ ابراہیم ہے۔ مالک لم یزل نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ،
اللہ فرمایا اے میرے نبی لوگاں نو یاد کراؤ اللہ کے شا یاد کراواں بی ایام اللہ اللہ دا دے کہیں دا دے فرمایا وذکرہم بی ایام اللہ اللہ فرمایا اے میرے نبی لوگاں نو یاد کراؤ اللہ کے شا یاد کراواں فرمایا اللہ دا دے جیڑے تواڈے وچ سیانے بندے بیٹھے ایمان نال دسو سارے دے اللہ دے نہیں بولو تو صحیح یار کوئی تو ایڈی اوکھی گل تو کردہ نہیں بیٹھا سارے دے اللہ دے سارے دے اللہ دے لیکن یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ فرمایا نبی لوگاں نو یاد کراؤ اللہ کے شاہ یاد کراما بِأَيَّامِ اللَّهِ اللہ دا دے اللہ سارے دے تیرے پھر قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تیرا دے لوگاں نو یاد کرایا جائے مفسرین فرما دیں دے سارے اللہ دن پر اللہ دا دے او ہوندہ ہے جس دیوار اللہ دی کوئی نعمت او دے بدیاں نو ملے او دے اللہ دا دے ہوندہ یہ دیوار اللہ دی کوئی نعمت او دے بدیاں نو ملے او دے اللہ دا دے ہوندہ ہے ہن ایمان اللہ سو سب تو وڈی نعمت حضور دی ذات ہے یا نہیں حضور تو وڈی کیڑی نعمت ہے فرمایا جس دن حضور ملے ہیں کائنات کو حضور ملے ہیں اس سے بڑا دن زمانے میں کوئی نہیں ہے فرمایا سب تو وڈا دن او ہے جس دن کملی والے روح زمین تے تشریف لے کے آئے مفسرین فرما دیں اس دن یاد رکھنا اس دن قائم کرنا اس دن بطور یادگار منانا اس کا اشارہ اللہ نے اپنے قرآن میں خود دیا ہے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ فرمایا وہ دیں یاد کرو جیڑا دے اللہ دا دے ہیں اور اللہ دا دے کیڑا ہوندہ ہے فرمایا جس دیوار اللہ دی نعمت دے بندیاں نو ملے تسی اپنی قسمت تے ناز نہیں کریں دے فخر نہیں کریں دے میں تو نانا اپنی قسمت تے ناز کیتا کرو شکر کیتا کرو اللہ دا کیڑا کرم ہے جس رسول دی خاطر اللہ جہان بڑھایا ہے تو انو اس رسول دا امت ہی بڑھا چھوڑے بھاگ نہیں لگ گئے تو انو توڑی قسمت نہیں چمک گئی بجس رسول دی خاطر جہان بڑھایا سو تو انو اس لجپال دا امت ہی بڑھا چھوڑے یہ کرم ہے اس کا اس کی مہربانی کہ اس نے آپ کو اس رسول کا امت ہی بنا دیا اور پھر قرآن کا یہ قرآن کا فیصلہ میں نے پڑھا ہے نبی کا فرمان پڑھا ہے ایک اور گل کرے نا اپنے مضمون نو مکمل کرن دی طرف جانا کافی گلاں کر لئیں دل آدھا پہ بندیاں نو کئی گل سمجھ آ گئی اسے پوری کوشش کی ہے اپنی بات سمجھانے میں اب بات عرض کرنے لگا ہوں سنیے قرآن بھی آ گیا نبی کا فرمان بھی آ گیا ہن میں تو پچھلے نبی جڑے گزرن نا آدم تو لے کے عیسیٰ تک جڑے نبی گزرن انہاں دا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ جس دیوار انہاں نبیاں نو کوئی نعمت ملے آ نہیں سن دے بیٹھے پچھلے نبیاں نو اگر کوئی نعمت ملے آ او نبی او دے نو یاد رکھ دے آن مڑ بطور یادگار او دے منائن دے آن اس کو قائم کرتے اس دن کو یاد رکھتے جب بھی وہ دن آتا اس دن کو منایا جاتا اے پہلے نبیاں دا بھی طریقہ رہے اگر اجازت دیو تو اپنی بات دی گواہی واسطے نبی دی ایک حدیث پڑھ دینا مشکات المصابی کی عظیم اور خوبصورت حدیث پڑھنے لگا ہوں حضور کے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث تے راوی ہیں حضور دے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث تے راوی ہیں متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کامل حدیث ہے بڑی حدیث پڑھنے لگا ہوں سماعت فرمائیے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قدم المدینہ فوجد اليهود صياما ويوم عاشوراء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه وقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه
تو صحیح مجبور ہو کہ سبحان اللہ پڑھی تے ماں ہی ایڈی لمبی حدیث پڑھ چھوڑی تو اڈے سنن تو صدقے بھائی اللہ پاک تسا تو میں ہور بیمار کرو اللہ توڑا بھلا کرے بھائی قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو اجازت دیو تو ایدہ خلاصہ ہی عرض کر دے حدیث پاک کے چندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مکہ شریف تو مدینہ شریف ہجرت کی تھی نا فلما قدم المدینہ حضور جدو مدینہ شریف آئے فوجد الیہوم صیاما ویوم عاشورا حضور نے ویکھیا بے جڑے مدینہ شریف یہودی ران دینا او دامی محرم نو روزہ رکھ دیا کیڑے دے جی دامی محرم نو یہودی روزہ رکھ دیا حضور جو تشریف لے کے آئے تے حضور یہودیہ تو پوچھیا ما ھذا اليوم الذی تصومونہ ہاں بھئی یہودیوں کی مسئلہ ہے دامی نو روزہ کیوں رکھ دیو کیا مسئلہ ہے تو کیوں روزہ رکھ دیو یہودی بولے وقالوا ھذا یوم عظیم انجى اللہ موسیٰ وقومہ یا رسول اللہ اے دے بڑا عظیم ہے اے دامی دے بڑا عظیم ہے حضور پوچھیا اس نے کی ہویا ہے انہاں کہا انجى اللہ موسیٰ وقومہ اے دیوار اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام نو اور انہاں دی قوم نو اللہ نے نجات عطا فرمائی وغرق فرعون وقومہ فرعون تے دے لشکر نو اللہ نے غرق کیتا موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو اللہ نے نجات دیتی فصامہ موسیٰ شکرن موسیٰ علیہ السلام اس شکرانے دے طور تے ہر دامی نو روزہ رکھ دیا اے دے شکرانے موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھ دیا اسا چونکہ موسیٰ علیہ السلام نو منن والے آئے اسا بھی روزہ رکھنے حضور نے کیا فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن احق و اولا بموسیٰ منکم حضور نے فرمایا یہودیو ٹھہرو میں محمد تواڈے نالو ڈھیر موسیٰ علیہ السلام دا حقدار ہاں فصامہ و امر بصیامی مڑ حضور نے خود بھی روزہ رکھیا تے صحابہ نو بھی روزہ رکھن دا حکم فرمایا اور لوگوں جس دن موسیٰ علیہ السلام نو نجات ملے پتہ نہیں گل اپڑ سی یا نہیں میں کرندہ پینے یہ دیوار موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو نجات ملے او دیتا روزہ رکھ کے منایا جائے تے جس دیوار ساری کائنات نو بچاون والا آمنہ دلال آئے او دے کے انہیں منایا جائے ارے موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو نجات ملے تے او پیغمبر روزہ رکھ کے اس دے نو یادگار مناوے تو جس دن حضور زمانے تے تشریف لے کے آمن اس دے نو بطور یادگار کیوں نہ منایا جائے اس دے ورگا تا دے کوئی نہیں جس دن حضور روح زمین تے تشریف لے کے آئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب قسم ہے اپنی ذات دی اگر توڑے وجود مبارک نو روح زمین تے بھیجنا نہ ہوندا میں رب کائنات دے کسے ذرے نو کدی تخلیق ہی نہ کرنا زمین و آسمان چاند ستارے نظام کائنات اللہ نے کس واسطے بنایا ہے اپنے محبوب واسطے محبوب اگر تو انہوں پیدا نہ کرنا ہوندا اچھی کائنات دے کسے ذرے نو تخلیق نہ کر دے اے سارا جہان بڑے ہی حضور دی وجہ تھی تو حضور روح زمین تے تشریف لے کے آئے اور حضور دی وجہ تو ساری کائنات اچھ بہار ہے اور حضور تو پہلے 1,24,000 کم و بیش نبی آئیں تو اسی کدی انہاں نبیان دی زندگی پڑھو رب کعبہ دی قسم حیران ہو جاسو ہر نبی اعلان کرتا رہا کہ او لوگو میں تو خوشخبری دے بنایا اعلان کرن آیا تو دسن آیا کہ او نبی آمن والا ہے جدی خاطر اللہ جہان بڑھایا جس نبی دی کتاب کھلے سو تو اپنے نبی دے ذکر نظر ہو سی جس نبی دی دعا پڑھ سو دی دعا تو اپنے محمد دا وسیلہ نظر ہو سی جس نبی دی پیشانی دیکھ سو او دے متھے دے وچ تو اپنے کملی والے دا نور چمک دا نظر ہو سی کدی تسی اپنے رسول نو سنجان جاندے پہچان جاندے گل بن جاندے حضور دی زندگی پڑھو حضور تواڈے نال کتنی محبت کر دیا تسی کدی حضور دی صرف محبت پڑھو نا رب کعبہ دی قسم تسی حیران ہو جاسو کہ رسول نے تواڈے نال کتنا پیار کیا میں ہونی بیٹا بیٹھا آج جڑے بندے 4 میرے سامنے آئے بیٹھے نا اے سمجھ دے بیٹھے بھئی ساڈا احسان ہے بے ایسا حضور دیاں گلاں سنن آئے بیٹھے ورنہ سردی وچ کون ہوندا ہے ایڈا اوکھا کون ہوندا ہے
جڑے بندے بیٹھن او بیٹھے انجن جی میں حضور تے دیں چاڑی بیٹھے ہوئے او لوگو تواڈا دیں نہیں چڑھے ہویا اے مہربانی اس دی ہے جنہاں نے تانوں آمن دی توفیق عطا فرمائی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تواڈے اوتے نظر شفقت ہو گئی ہے کرم ہو گیا ہے مہربانی ہو گئی ہے تانوں آمن دی توفیق مل گئی تواں ورگین تواں دے رشتہ دار ہیں تواں دا وسیب ہے تواں ورگین ہزاراں برائیاں چ مبتلا ہو سن کوئی کھیل میں مبتلا ہوں گے کوئی تماشے میں مبتلا ہوں گے کوئی فلم دیکھ رہے ہوں گے تسی کیڈے چنگے ہو تواڈیاں کچھ گھڑیاں حضور دیاں گلاں سننے چ گزر گئی ہیں آپ اپنی قسمت پہ ناز کرو بھائی خوش قسمت ہو اللہ نے حضور دیاں گلاں سنن دی توفیق عطا فرما دی تھی حضور کی باتیں معمولی باتیں نہیں ہیں یہ تو قرآن ہے بھائی بار بار قرآن ان کا ذکر کرتا ہے ان کی باتیں کرتا ہے خوش قسمت ہوتا ہے جسے اپنے نبی کی بات سننے کا موقع ملتا ہے اتنے رسمی پیار ہے جنہیں بتیاں لائیں جنہیں آئے تمبو لایا ہے وہ بھی کئی دن یہی سوچتے رہیں گے کہ میرا کمال ہے میرا احسان ہے میں ایڈا بڑا میلاد کرا دیتا تھے ایڈا لنگر پکا دیتا ارے لوگو آپ کا کوئی کمال نہیں میرا کوئی کمال نہیں ہے تسی میرے اندر دی حالت ویکھو میں تو نہ اپنا تواڈی گل تے کردا ہی نہیں میں اپنا تو حال دساں میرے اندر دی حالت ہے کہ میں بڑا دے چاڑی بیٹھا بیماری اچھی آیا بیٹھا تے میں حضور دیاں بیٹھا گلا کرے نا لوگوں اگر وہ توفیق ہی نہ دیتے تو یہ گاڑی چلتی کیسے واجد الرحمن آتا کیسے تو ان کا کرم ہے آنے کی توفیق دیتے ہیں بولنے کی ہمت ملتی ہے ان کی مہربانی تواڈا تے میرا کمال نہیں ہے ان کی مہربانی اور حضور دا پیار وینا تواڈا تا پیار تواڈا تا کسے کھاتے دا نہیں میں حضور دی محبت وینا صحابہ فرمائیں حضور نو جلے تواڈا خیال آمدا ہی حضور رومن بہ جاندے اور اتنا رویا کر دیان صحابہ فرمائیں اسی حیران ہو جاندے آسے حضور اپنی امت دی محبت کتنا رون دیا ایتھو حضور دے آنسو چلنے حضور دے داڑھی مبارک دے وال سج جاونے اتنا رومنا امت نو یاد کر کے تے بڑ اینا داڑھی دے والاں دے وچوں حضور دے آنسواں دے قطرے ٹپکنے مڑ حضور دے سینے دے والاں تے ڈھانے مڑ حضور دے سینے دے وال سج جانے تے رو رو کے حضور نے اللہ دی بارگاہ وچ ہکا عرض کرنی مولا خطاکار ہے نی گناہگار ہے نی مجرم ہے نی بس ہکا گل یاد رکھی ہے نی میرے یہ ہیں میرے ان کی خطائیں نہ دیکھنا محمد کی دعائیں دیکھنا عمر کا اپنا حال ہی ویکھو رسول دا پیاری ویکھو صحابہ فرمائیں کدی حضور سجدے جاوے نا تے امت در خیال پرتی جاویا مڑ حضور سجدے چو سر نان چاہندے ایڈا لمبا سجدہ کریں دیان بھئی صحابہ فرمائیں سانو انج لگدا جویں حضور دنیا چھوڑ کے وقت گئے حرکت نہ کر دے صحابہ فرمائیں سانو وہم ہو جاندا بھئی اتنی دیر ہو گئی ہے حضور نے سر نہیں چاہیا لگدا انجے جویں حضور جہان چھوڑ کے وقت گئے صحابہ فرمائیں اسی مجبور ہوندے آسے ساڈے دل تے بن جاندی آئی اسی اٹھی کے مڑ حضور دے پیراں نو ہلائندے آسے قدم حرکت کریں دیان تاں ساڈی جان جہنم دی آئی بھئی حضور موجود ہے تے حضور دے کول جاویا تے لب ہل دے پے ہوندیان زبانی چو ہکا دعا نکل دیا اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی رب حب لی امتی رب حب لی امتی صحابہ فرمائیں جلے حضور سجدے چو سر چیندیان جس جاتے حضور سجدہ کر دیان او جا حضور دے آنسواں دے نال سج جاندی کدی بندے حضور دا پیار ویدے حیران ہو جاندے ایک بندے دی فکر کیتی ہے میرے رسول نے میں کدی نبی دی زندگی پڑھنا حیران ہو جانا حضور دی محبت ویکھ طائف دی بستی اچ گئے طائف دے بندیاں نے سنجانیاں نہیں حضور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون دخل الجنہ او لوگوں میرا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاسو جنت دے مالک بن جاسو حضور نے جا کے کلمے دی دعوت جو دیتی اگو جڑے طائف دے لوگ آنو نہ پتھر چال ہے میرے نبی دے جسم مبارک تے پتھران دی بارش کر دیتی حضور دے جسم مبارک دے بچو خون مبارک چل پیا نالین مبارک تک آ گیا حضور دے جوڑے مبارک خون دے نال تربتر ہو گئے عذاب دے فرشتے آ گئے جبریل نال آ گئے انہاں کہا یا رسول اللہ بڑے بدبخت ہیں
تانوں ماریا نے، اجازت دیو اس وستی نو چا لواں، آسمانہ تے لے جاواں، پلٹ کے زمین تے سٹاں، پوری وستی نو تباہ و برباد کر دیواں، اجازت دیو اینا دوواں پہاڑاں نو ملا کے اس وستی نو اتھائی غرق کر دیواں۔ حضور فرمایا جبریل میں محمد بد دعائیں کرن واسطے تے نہیں آیا، محمد تے دعائیں کرن واسطے۔ انہاں میں سجانے یا نہیں، انہاں پتہ نہیں لگا بھئی میں کون ہاں، انہاں میں سجانے یا نہیں، تے دعا منگنا یا اللہ جے انہاں نو میری سجان نہیں ہوئی تے انہاں دے وچوں کوئی جم کے اسی انہاں دیا نسلاں دے وچوں کوئی ہو سی جے نو محمد دی سجان ہو جاسی صلی اللہ۔ انہوں نے نہیں پہچانا، یا اللہ تو ان کی نسلوں میں ہدایت کا پیغام پہنچا دے۔ مارکا رسول دی محبت ویکھو، پیار ویکھو، کتنا پیار ہے حضور کو اپنی امت کے ساتھ، حضور کی محبت دیکھو۔ توڑی حالت میں نہ شرم امدی گل کر دی باقی، یہاں ایک رسمی پیار ہے، رسمی رواج ہے، کوئی شخص نبی سے محبت کے دعوے تو سارے کرتے ہیں، عملی طور پر کوئی بھی نہیں اپنے آپ کو پیش کر سکتا۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے۔ ایک سوال دا جواب دیو مڑ کے گل تواڈے نال شاید کراں، ایمان نال دسو جڑا رسول اپنی امت نال ایڈا پیار کرے، اس رسول نال پیار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا؟ تھوڑا یا زیادہ، کدی کدی یا روزانہ جی؟ اس رسول دیاں گلاں مننیاں چاہیے یا نہیں مننی چاہیے؟ کیوں جی؟ تھوڑیاں یا زیادہ؟ بڑا عجیب زمانہ آ گیا، چودھری دی منیندی ہے، خان صاحب دی منیندی ہے، ملک صاحب دی منیندی ہے، پیر صاحب دی منیندی ہے، ایم این اے دی منیندی ہے، ایم این اے دی منیندی ہے۔ رسول دی گل منن دی واری آوے بندے منہ اورا پرا کر دیں، کتنی بدبختی کی بات ہے۔ رسول کی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، یہ وفا نہیں ہے، یہ بے وفائی ہے۔ حضور رومن تو تسی مذاق اڑاؤ، حضور رو رو کے دعائیں کریں اور آپ مذاق بنائیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ کیسی زندگی ہے بھائی؟ قدم قدم پر نافرمانی ہے، بے حیائی ہے، بریائی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے شہر سے بندہ گزرے اور سر اس کا شرم سے جھکے نہیں۔ میں آپ کو لاہور نہیں لے جا رہا، شورکوٹ کی بات کر رہا ہوں۔ توڑے شورکوٹ چو بندہ لگ گئے، انج نہیں ہو سکتا کہ بندہ گزرے تے او دا سر شرم تو جھکے نہیں۔ یہ تو میرے بازاروں کی حالت ہے اور میری دکانوں کی حالت ہے، شرم آتی ہے، بے حیائی، عریانی، فحاشی، شریعت کو توڑنا، مذاق اڑانا، نبی کی سنت کا مذاق اڑانا، شریعت کا مذاق اڑانا معمول بن گیا۔ بڑی دکھ کی بات ہے۔ کوشش کرو بھئی، خود شریعت تے چلو، اگر شریعت تے چل دے نہیں تو کم سے کم شریعت دا مذاق نہ اڑاؤ۔ خود دین پڑھو، اپنے بچے نو دین پڑھاؤ۔ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم دی مشابہت اختیار کرے گا او دا حشر اسے نال ہوئے گا۔ ہن جیڑا انگریزاں دی مشابہت کردا ہے، کافراں دی مشابہت کردا ہے، اس کا حشر تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ میں نے نہیں کہا، میرے رسول نے فرمایا۔ کیوں مارکا رسول دیاں گلاں سچیاں؟ ہاں جی سچیاں گلاں۔ تو حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو جس دی مشابہت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر کافر کی مشابہت کرو گے تو حشر بھی کافروں کے ساتھ ہوگا، مسلمانوں کی مشابہت کرو گے۔ اچھا ہن میں نے دسو تسی عیسائی ویکھے ہوئے؟ کیوں مار کے تسی عیسائی نہیں ویکھے ہوئے؟ توڑے ایتھے پاکستان آئے توڑے نال چک کھلوتا عیسائی آلا، بولو تو صحیح ہے۔ جنہیں ویکھے ہوں صرف وہ بولن، دوے چپ، جنہیں نہیں ویکھے انہوں تو ویکھے نہیں۔ آپ نے عیسائی دیکھے ہیں جی؟ توڑے ورگے ہوندن کی میں ہور میں ہوندن؟ ہیں جی؟ ساں ورگے ہوندن نا،
سنگ تو کوئی نہیں لگے ہوندے. بولو یار. تواڈے ورگے ہوندے. اکھی تواڈے طرح ہوندی ہے. کان نہیں تواڈے طرح ہوندے. بولو. بالکل انسانی شکل میں آپ جیسے ہیں. اچھا بہت سارے عیسائی بیٹھے ہو. ڈھیر سارا عیسائیاں دا مجمع ہوئے تے وچ بندہ توانو بہا چھوڑے تے پہچان ہو جاسی بے تسا مسلمان ہو. کیویں ہو جاسی؟ وہ تو جیڑا ویسی تھا نا وہ تو کوئی نہیں وہندہ. وہ تو نہیں جاتا. کوئی بھی نہیں جاتا. کیوں مارکا نہیں جاؤنی؟ تم کھڑے ہو جاؤ. اگر بہت سارے عیسائی بیٹھے ہوئے تو ویچے کہے نو بہا چھوڑے گئے. کیوں جی؟ پتہ لگ جاسی ہے جی. پتہ لگ جاسی. کیوں؟ کیونکہ اس نے مسلمانوں کا یونیفارم پہنا ہوا ہے. آپ نے مسلمانوں والا یونیفارم نہیں پہنا ہوا. اتنی پہچان تو ہونی چاہیے نا کہ بندہ کافران دے مجمع کھلوتا ہوئے پتہ لگے جو ایک کافر نہیں ہے، یہ تو محمد کا غلام ہے. اتنی پہچان تو ہونی چاہیے. کیسے پتہ چلے گا؟ ایسے نہیں پتہ چلے گا بھائی. اللہ پاک نے تو انہوں بڑا سونا کر کے بنایا ہے. تسی اپنے آپ نو بڑا کوڑا کیتی ودے. اللہ نے ہر نر کو ایک روب دیا ہے اور مرد کا روب ہے. یہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے. یہ مرد کا روب ہے. تسی دیہاتا چراندے ہو. تسی سڈے نو بیک لو. سڈے دا اپنا ایک روب ہے. بلیندے نہیں جی. ماج نالو وکھرا ہوندہ ہے نا سڈا. پہچان ہو جائے. نر کی ایک پہچان ہوتی. سڈے نو بیک لو دا سر موٹا ہو سی پتہ لگ جاسی. اس کا ایک اپنا روب ہے. مرغے نو بیک لو اس کا ایک روب ہے. بکرے کو دیکھ لے اس کا ایک روب ہے. ہر نر کو اللہ نے ایک روب دیا ہے. یہ قدرت خدا بندی ہے. اللہ نے جسے نر بنایا اس کو اللہ نے روب بھی عطا فرمایا. تسی اپنا سارا روب بھی بنائی ودے. آپ نے اپنا روب بھی ختم کر دیا. مرد کے پاس ایک روب ہے وہ اللہ نے دیا ہے. اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے. بھئی اپنے رسول سے وفا کرو. اپنے رسول کا طریقہ اپناؤ. وہ طریقہ اپناؤ جس سے حضور خوش ہو جائے. حضور کی نظر شفقت ملے. قبر میں حضور کی سفارش ملے. قیامت کے دن حضور کی شفاعت ملے. جنت میں حضور کا دیدار ملے. ایک قدر ہوئے گا جدر بندے حضور دیاں گلہ منن گے. تو اس میلاد کا مقصد کیا ہے؟ میلاد کا مقصد یہی ہے کہ ہم حضور کی باتیں ماننے والے ہو جائیں. حضور دیاں گلہ تو انہوں اس واسطے دسیاں جاندیاں تو اڑے دلان چھ حضور دی محبت پیدا ہوئے. مڑ حضور دا عشق تو انہوں اس راستے تے لے کے آوے کہ توڑی زندگی دی ہر ادا و سنت مصطفیٰ ہو جائے. توڑا بانا اٹھیمنا سونا جاگنا دیں رات وہ حضور دے طریقے دے مطابق ہوئے. اللہ ایسی اچھی زندگی اس محفل بیٹھن والے میرے سب بھائیوں کو عطا فرمائے. میرے سب بچوں کو عطا فرمائے. آپ نیک بن جائیں. حضور کے سچے اور پکے غلام بن جائیں. اچھی کامل زندگی اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے. بس جن دوستوں نے اہتمام کیا ہے انہیں ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں. جنہوں نے یہ سارا اہتمام کیا ہے یقیناً وہ دوست مبارکباد کے مستحق ہیں. اس مہنگائی کے دور میں، پرفتن دور میں ان دوستوں نے حضور کے ذکر کی محفل کا اہتمام کیا ہے. کوشش کی ہے. جتنی کوشش کی ہے. لنگر پکایا ہے. جو محنت کی ہے. جس نے جو حصہ ڈالا ہے. جس نے دری بچھائی ہے اس کا بھی حصہ ہے. جس نے بتیاں لگائی ہیں اس کا بھی حصہ ہے. جس نے چھڑکاؤ کیا ہے اس کا بھی حصہ ہے. بس جس نے جو خدمت کی ہے اللہ اس کو اس کی خدمت کا صلہ عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں کو نزول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک شعر سلام دا پڑھو جی. مصطفیٰ جان رحمت پیلا شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ کو
سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ سب بابا آپ تشریف رکھو، اپنی جگہ کی صدا فرمان گے اس بعد پھر انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الہی انت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، آتنا محبت ذاتك ومعرفت صفاتك، وافوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ مولائی کریم جتنے اہل اسلام حاضر ہوئیں سب دی حاضرین قبول فرما، نعمت ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما، شر شیطان شر نفس تو محفوظ فرما، بیماران و شفا عطا فرما، قرض داران قرض دور فرما، بے اولادان و عاشق رسول بیٹے عطا فرما، جنہاں اولادہ بخشیانی انہاں دی اولادان و نیک فرما بردار بنا، سب دے بچیاں و قرآن دا علم عطا فرما، قرآن دا نور عطا فرما۔ بھائی وہ درس والا کام بھی ہونا تھا، وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ ماشاءاللہ میرے دادا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سید پیر مبارک علی شاہ صاحب بغدادی اب فرمایا کر دیان میں اللہ نال وعدہ کیتا، مولا جب تک مبارک دے منہ وچ زبان رانی ہے، جسم وچ جان رانی ہے، مولا تیرے قرآن دی نوکری کرنی بھی ہے تے کرانی بھی ہے۔ 55 مدارس میرے دادا جی نے بنائے، 25,000 بندہ قرآن پڑھ گیا، ہزاراں لوگ ہن قرآن پڑھ دے پین، لکھاں تے کروڑاں لوگ قیامت تک پڑھ دے راسے۔ جتنا ثواب قرآن پڑھن والیاں نو ہو سی اتنا ثواب اس پیر بغدادی دی روح نو بھی ہو سی جائیں قرآن دے اے بوٹے لایا، اتنا ثواب انہاں بندیاں نو ہی مل سی جنہاں انہاں بوٹیاں نو پانی دیتا ہے۔ وہ پانی دے من والے بندے تساں بیٹھے ہو، تواڈے حصے ہمیشہ حضرت صاحب دے درس وچ پڑھ دین تے تواڈا دتو لقمہ کھا کے اتھے کئی غریب یتیم بچے اللہ دا قرآن پڑھ دے پے۔ کیا خیال ہے قرآن پڑھیندا رہے یا بند ہو جاوے؟ اللہ تانوں قرآن نصیب فرمائے، مڑ تواڈے بچیاں نو نصیب فرمائے، مڑ نسلاں دے وچ اللہ قرآن دا نور جاری فرمائے۔ حدیث پاک چمدا ہے قیامت دا دن ہو سی، ایک بندہ قبر ہی چوٹی سی، اس بندے نو سجی ہاتھ وچ نامہ اعمال مل سی، وچ لکھاں ختم قرآن دے لکھے ہو سن۔ وہ بندہ آکسی میرا مولا میں تے ناظر بھی قرآن کوئی نہیں پڑھیا، میں تے قرآن امدہ بھی کوئی نہیں، نامہ اعمال میرا نہیں کسی اور بندے دا ہے۔ اللہ فرمائے سی میرا بندہ تو بھول سکنا ہے، میری ذات نہیں بھول سکتی۔ تو قرآن نہیں پڑھیا پر تیرا لقمہ کھا کے جڑے قرآن پڑھ دے رہن، میں رب انہاں دی بھتاری وڈیندا رہا تینوں برابر ثواب عطا کریں۔ او دی بار لوگ دعائیں دے سن، میں تواڈے نال ہن گلاں کریندا بیٹھا، مینوں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اس وقت بھی میرے ہکے درس دے اندر مرکز اسلامی المبارک جڑا حضرت صاحب دے آستانہ عالیت عبدالحکیم بنایا، اس وقت بھی کئی 100 طالب علم اللہ دا قرآن پڑھ دے۔ ایک منٹ ٹھہر جائے دعا مانگنے دے ہمیں جی، ایک منٹ ٹھہر جائے جی دعا مانگنے دے۔ کئی 100 طالب علم کر، اور میں تو خوشخبری دی گل سناما، خوشخبری ہے بے ہر 11ویں شریف دی محفل تے کسے نہ کسے خوش نصیب طالب علم نو قرآن مجید حفظ کرنا نصیب ہو جانے۔ یہ سب آپ دوستوں کے تعاون سے ہوتا ہے، اللہ آپ کو قبول کرتا ہے۔ تو اکثر حضرات حضرت صاحب دے مدرسیاں واسطے خدمت بھی جین دن، میرا دل آدھا ہے بھائی انہاں طالب علم واسطے ایک چھوٹی یہ تحریک ہو جائے جدیاں وصولیاں کڑکا تو پچھے جا کے اسن ہجے ہن گڈی دیا پئیاں مڑ اللہ تو خیر نال چوئی سی۔ اگر کوئی بندہ یہ آکھے کہ میں جلے ڈھیری چیساں جتھے اپنے بچیاں واسطے رزق لے جیساں
او قرآن پڑھنے والے دی طرف بھی حصہ بھیجے سا تاکہ میرا دتو لقمہ کھا کے پڑھدا کوئی ہور رہے ثواب میرے حصے چ لکھیندا رہ جائے. تو جڑے حضرات اگے تعاون کرتے ہوندے انہاں دے نامے لکھی جاسن کوئی نواں شامل ہو جاسے. جی محمد آصف صاحب ولد محمد نواز ایک من جلدی لکھیں جی. شہباز علی ولد امجد علی 2 من جی. ہور کو خوش نصیب جی. عبد الحمید صاحب ولد چودھری نتھو صاحب کوٹ والا جی. کتنے جی؟ اللہ قرآن واسطے محبت قبول فرمائے ماشاءاللہ. ہور کو خوش نصیب قرآن نال محبت کرے ماشاءاللہ. میرے دادا جی فرمایا کر دیاں پیٹ واسطے منگڑ جیا برا کام کوئی نہیں تے قرآن واسطے منگڑ جیا سونا کام کوئی. قرآن کے لیے مانگنا یہ عظیم بات ہے ماشاءاللہ. ہور کو خوش نصیب قرآن نال محبت کرے جی. ہاں جی صوفی محمد بشیر صاحب دی ایک بوری جی. ہور کو خوش نصیب جی. محمد اکرم صاحب دی جی ولد محمد عنایت صاحب پیر آلہ جی. کتنے جی؟ ماشاءاللہ ایک بوری. اللہ پاک قرآن واسطے محبت قبول فرمائے جی ماشاءاللہ جی. اسے دعا دے دوران ہور کو خوش نصیب دعا دا حصہ لاون والا بیٹھو ہوئے جس تا دل لاکھے کہ میرا بھی کچھ حصہ اے ہن گڈیونیاں ہاڑی چویونیاں مڑ قرآن دا حصہ جامنا ہے تے برکتہ تے رحمتہ ہن لاؤ شروع ہو جانی ماشاءاللہ جی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. محمد رمضان ولد محمد اسلم صاحب کون جی؟ کمہار جی. 1000 روپے. اللہ قرآن واسطے محبت قبول فرمائے جی. ہاں جی ہور کو خوش نصیب قرآن نال محبت کرے. انصر جاوید ولد محمد اقبال صاحب 1.5 من جی. اللہ قرآن واسطے محبت قبول فرمائے جی ماشاءاللہ جی. ہور کو خوش نصیب قرآن نال محبت کرے. مدثر محمد صدیق صاحب ماشاءاللہ. اللہ قرآن واسطے محبت قبول فرمائے جی. ندیم ولد غلام محمد اللہ پاک قرآن واسطے محبت قبول فرمائے. قطرے قطرے نال تو دریا بن جانا ہے جی ماشاءاللہ. اور کو خوش نصیب قرآن نال محبت کرے جی. تو بچ لکھ دے جاؤ میں دعا منگدا جیسا جی نہ بندے لکھاونا اسی تین لکھائی سن دو میں کم کٹھے ہو جاسے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. مولا کریم جتنے اہل اسلام حاضرین سب دی حاضرین قبول فرما. نعمت ہدایت عطا فرما. صراط مستقیم عطا فرما. شر شیطان شر نفس تو محفوظ فرما. بیمارانو شفا عطا فرما. قرض داران دے قرض دور فرما. بے اولادانو عاشق رسول بیٹے عطا فرما. جنہاں اولادہ بخشیاں نہیں انہاں دی اولادانو نیک اور فرما بردار بنا. سب دے بچیانو قرآن دا علم عطا فرما. قرآن دا نور عطا فرما. یا الہ العالمین جنہاں لوگاں اپنی فصلان دے وچ تیرے قرآن دے حصے رکھیں مولا تو انہاں دی فصلان دی حفاظت فرما. پیداوار وچ اضافہ فرما. قرآن واسطے انہاں دی محبت نو قبول فرما. اجر عظیم عطا فرما. مولا ایتھے تیرے نبی دا ذکر ہویا ہے اس ساری جگہ تے برکت فرما. اے دے اوارڈ گوارڈ جتنیاں زمینن انہاں زمینت برکت فرما. مولا اگر کوئی دکاندار آئے بیٹھیں انہاں دے کاروبار وچ برکت فرما. اگر کوئی مزدور بیٹھیں انہاں دے رزق وچ برکت فرما. جڑے کسان بیٹھیں انہاں دی فصلاں وچ برکت فرما. چھوٹے چھوٹے بچے آئے بیٹھیں انہاں نو علم عطا فرما. نوجواناں دیاں جوانیاں حضور دی غلامی وچ قبول فرما. جڑے بزرگ بیٹھے انہاں نو صحت اور سلامتی عطا فرما. خاص رحمت اور فضل فرما. احسان عظیم فرما. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا. تسی بیٹھے رہو انہاں لنگر تقسیم کرن دے سو. اللہ پاک رحمت فرما سی.